بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس احادیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کے علوم سے نوازا۔ آپ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دارالعلوم ہیں۔ کائنات کے تمام علوم سے اللہ نے آپ کو آشنا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے لوگوں کو اجازت دیتے اور فرماتے، اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہو کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کی بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہیں ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی، اے امیر المؤمنین،
جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزون ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام عجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے یہ بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں تمام موجود لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری جوابی اور علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سکی بہنوں حبہ اور رحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان تھا اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نیاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا، اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مردوں کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مردوں کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیشہ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام،
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا تھا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہوئے۔ پھر وہ شام کا شخص گویا ہوا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا روئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شام سے آنے والے نے سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چند عجیب و غریب سوالات اور ان کے جوابات باحوالہ کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔